دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف اور مضبوط ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد چین کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب میں ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کیں۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا یہ دورہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد نے پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں امریکی ارکان کانگریس کے ایک گروپ سے ملاقات کی۔ امریکی قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور وفد کے دورے کو امن مشن قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی ارکان کانگریس کو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے ممکنہ اثرات سے بھی آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں واشنگٹن کے کردار کو سراہا اور امریکی ارکان کانگریس پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے بھارت کو آمادہ کرنے کے بارے میں امریکہ کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ تصادم کے بعد کشمیر کا مسئلہ فعال ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں کے قریب ٹریفک کا نظام مؤثر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ہر شہر میں ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کرایوں کی فہرست اور فٹنس سرٹیفکیٹس بس کی ونڈ شیلڈز پر آویزاں ہونے چاہئیں۔ انہوں نے زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا اور اضافی کرائے واپس کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لائف اسٹاک کے حکام کو مویشی منڈیوں میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ بازاروں میں ضروری اشیاء کی خریداری کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے لوگ مویشی منڈیوں کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ میونسپل حکام نے صفائی ستھرائی اور گلیوں اور سڑکوں سے کوڑا کرکٹ اٹھانے اور قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد چین کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس سال فروری میں شروع کی گئی تجارتی جنگ کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بات چیت میں ترجیحی طور پر تجارت پر توجہ دی گئی جو دونوں ملکوں کے لیے مفید رہی۔ نقصان دہ کیڑے مکوڑوں، پودوں اور جانوروں سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ گھروں، صحت اور ماحول کو کن طریقوں سے مضر کیڑوں، پودوں اور جانوروں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ملک کی 3 بڑی کھیلوں کی فیڈریشنز کے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخابات اس مہینے کی 20 تاریخ کو پاکستان اسپورٹس بورڈ کے کوچنگ سینٹر لاہور میں ہوں گے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق الپائن کلب آف پاکستان کے انتخابات صبح 10 بجے ہوں گے، جبکہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے انتخابات دوپہر 2:30 بجے اور پاکستان 10 پن باؤلنگ فیڈریشن کے انتخابات دوپہر 4 بجے ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔